الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین جس کے دل میں قیام کرتے ہیں، حسین جس کے دل میں قیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ حسین جس کے دل میں قیام کرتے ہیں، وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اور نام حسین جب بھی لکھتا ہوں کاغذ پر، نام حسین جب بھی لکھتا ہوں کاغذ پر، میرے قلم کو فرشتے سلام کہتے ہیں، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ محترم حضرات، امام حسین کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شبیر کے وزن پر حسین رکھا تھا۔ جو مطلب شبیر کا ہے وہی مطلب حسین کا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے تعلق سے کل سماعت کیا۔ اب آپ کی فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ پہلے ان روایتوں کو سماعت فرما لیں جو صرف آپ ہی کے مناقب میں ہیں، صرف حضرت امام حسین کے ہی تعلق سے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث بیان کی جائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت یعلی ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، بہت نزدیکی ہے، گویا کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو وہ ایسے ہی ہوا کہ حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی، اس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے۔ تو حسین کی محبت اللہ و رسول کی محبت ہے، حسین کا ذکر اللہ و رسول کا ذکر ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے، جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے، حضرت حسین کو دیکھے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ مسجد میں تشریف لائے اور پوچھا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی، چھوٹی چھوٹی انگلیاں حضور کی داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، چوما اور پھر ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ میں اس سے محبت حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور حسین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرماتا ہے، اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، بلکہ خدائے تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ اے مولا تو بھی اس سے محبت فرما، بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ پتہ چلا امام حسین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، لیکن یزیدیوں نے اس مقام کو نہیں پہچانا اور پسے پشت ڈال دیا اور آپ سے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تو ان کا انجام بڑا برا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ حضور امام حسین کے لعاب کو اس طرح چوستے ہیں کہ جس طرح آدمی کھجور کو چوستا ہے، اور یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرہ، عربی میں کہ جس طرح کوئی شخص کھجور کو چوستا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے لعاب دہن کو، منہ کے تھوک مبارک کو چوستے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس کے تھوک مبارک کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوستے ہوں تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا اور حضور اس سے کتنی محبت فرماتے ہوں گے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، یہ جو آ رہا ہے یہ حسین آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ آسمان والوں کے نزدیک، فرشتوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، دنیا والوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے پیدل 25 حج ادا فرمائے، 25 حج پیدل ادا فرمائے، اور آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور خیرات اور امور خیرات ادا فرماتے تھے۔ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے، اور ابھی بھی آپ اگر صدقہ دینا چھوڑ دیں
تو دنیا والے دانے دانے کو محتاج ہو جائیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمیں پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے، زمیں پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے تو دنیا دانے دانے کو محتاج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے تو دنیا دانا دانا کے لیے محتاج ہو جائے۔ یہ آپ کی بارگاہ کی فضیلت ہے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے آل رسول کے صدقے میں ملتا ہے، حضور کے صدقے میں ملتا ہے، ان کے وسیلے سے ملتا ہے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں بٹھائے ہوئے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت امام حسین کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ کیسے قربان کیا؟ سماعت کیجیے حدیث میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے دائیں جانب اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں جانب بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا۔ یا رسول اللہ، آپ نے ایک جانب حضرت حسین کو، ایک جانب حضرت ابراہیم کو، ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا نام ہے، ایک جانب اپنے بیٹے ابراہیم کو، ایک جانب حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، ایک کو واپس بلا لے گا۔ اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لیں، ان دونوں میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں، یا تو حسین کو پسند فرما لیں یا اپنے بیٹے ابراہیم کو پسند فرما لیں۔ دونوں میں سے ایک کو آپ جسے چن لیں گے ان کی زندگی باقی رہے گی اور دوسرے کی زندگی ختم ہو جائے گی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خود تو دکھ برداشت کر لیتے تھے لیکن کسی اور کو دکھ برداشت کرنے نہیں دیتے تھے، کسی اور کی تکلیف حضور سے دیکھی نہیں جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلیف والے کی مدد فرما دیا کرتے۔ دیکھیے حضرت امام حسین کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ حضرت جبریل نے کہا دونوں میں سے ایک کو رکھا جائے گا اور ایک کو اٹھا لیا جائے گا، تو آپ جسے پسند فرما لیں گے اس کو رکھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسین رخصت ہو جائیں، حسین چلے جائیں، تو ان کی جدائی میں فاطمہ اور علی کو بھی تکلیف ہوگی اور میری جان سوزی بھی ہوگی، یعنی علی کو بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ جس کی اولاد خاص ہوگی اس کو تو زیادہ تکلیف ہوگی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر حسین چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھی کو ہوگا۔ غم تو سب کو ہوگا لیکن زیادہ غم تو مجھے ہوگا کہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا کہ اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے لیکن علی اور فاطمہ کا غم پسند نہیں ہے۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، یہ وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے حضور نے اپنے بیٹے کو
حضرت حسین کے نام پہ قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور مرحبا فرماتے تھے، ویلکم، مرحبا فرماتے تھے، اور پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، پیشانی مبارک کو چومتے تھے، اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے، حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور حسین سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اب وہ روایتیں ملاحظہ فرمائیں جو دونوں صاحبزادوں کی فضیلت میں، ابھی آپ نے جو سنا وہ صرف اور صرف حضرت حسین ہی کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اب جو روایت ہیں وہ دونوں کے تعلق سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں، دنیا کے میرے دو پھول ہیں، حضور کے پھول ہیں دونوں شہزادے۔ اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا کہ حضور نے کیا اٹھایا ہے۔ جب عرض حاجت سے میں فارغ ہوا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، حضور نے یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے چادر مبارک ہٹائی، چادر میں اٹھائے ہوئے تو چادر مبارک ہٹائی تو حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلو میں حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، دونوں بازو میں حضرت حسن اور حسین ہیں، ایک میں حضرت حسن ایک میں حضرت حسین ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ سنو، ھذا ابنایا و ابنایا ابنتی، ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ، جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی اپنا محبوب رکھ۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ دونوں شہزادوں کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی بلند و بالا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ پتہ چلا حسن و حسین کی محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور ان دونوں سے دشمنی کرنا اللہ کے رسول سے دشمنی کرنا ہے، اور جس نے اللہ کے رسول سے دشمنی کی اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں حسن اور حسین کو لے کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا، اما حسن فلہ ہیبتی و سودتی،
وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، حضور نے فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت اور سیادت ہے، ہیبت رعب و دبدبہ اور سیادت سرداری ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور بہادری اور سخاوت ہے۔ حسین کے لیے جرت و بہادری اور حسن کے لیے ہیبت اور سیادت ہے، سرداری ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت حسین جو جن کے بارے میں حضور نے اتنے ساری باتیں بیان فرمائی، اصل میں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا ایک مجسمہ تھے۔ شاعر نے کہا ہے ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات یہ ہیں اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات یہ ہیں اسی کے نام دو، دو نام ہیں حسن اور حسین، حضور کی ذات کے یہ دو نام ہیں حسن اور حسین، تو حضور نے دونوں کو عطا فرما دیا۔ اور حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کم سنی کے زمانے میں، یعنی بچپن کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے، کشتی لڑ رہے تھے بچے، اور حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت حسن سے حضور نے فرمایا اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ اے حسن، حسن تو بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حضور نے فرمایا اے حسن حسین کو پکڑ لو، یعنی ان کو گرا دو، ان کو ہرا دو۔ تو جب یہ سنا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہیں تعجب ہوا کہ بڑے کو کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے کو گرا دو، یا رسول اللہ آپ چھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتے تو بات سمجھ میں آتی، آپ تو بڑے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو۔ حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، عرض کی ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں حسن کو کہہ رہا ہوں کہ حسین کو پکڑ لو، اور دوسری طرف حضرت جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ حضرت جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو، اس لیے حضرت جبرائیل نے جب حسین کی حوصلہ افزائی کی تو میں نے حسن کی حوصلہ افزائی کی، ان کی ہمت بڑھائی۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اس سے بھی ان کا مقام بلند آپ کو ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود یزیدی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، حضرت امام حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی عنہما کا وہ مقام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے ان کے درمیان کشتی لڑا رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھی، بچے ہوتے ہیں نا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، حسن اور حسین نے 2 تختی لکھی، سلیٹ کے اوپر کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنی رائٹنگ کو دکھانے کے لیے، تحریر کو دکھانے کے لیے گئے کہ اب فیصلہ ہو جائے کہ کس نے اچھا لکھا ہے۔ بچے میں مقابلہ ہوتا ہے کہ میں دکھاؤں گا کہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی ہے۔ تو تحریر لکھی، تختی لکھی، اور لکھنے کے بعد فیصلے کے لیے اپنے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس لے گئے۔ وہ علی جو بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے فرما دیا کرتے تھے، بڑے بڑے فیصلے
فرما دیے کرتے تھے، لیکن یہ فیصلہ تو بڑا نازک آ گیا کہ دونوں شہزادوں کی بات ہے، کس کو اچھا کہیں اور کس کو نہ کہیں۔ اگر ایک کو اچھا کہتے ہیں تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کو اچھا کہتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیرت میں پڑ گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ فیصلہ اپنی والدہ سے کروا لو، یہ فیصلہ اپنی والدہ سے کروا لو، اور فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ اور ان سے فیصلہ کروا لو۔ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا اماں جان آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا نے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکوں گی، کیونکہ جو معاملہ تمہارے والد کے ساتھ تھا وہی معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کروں گی، اس معاملے کو تم لوگ اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ، اپنے نانا کے پاس لے جاؤ، وہی فیصلہ فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لے کر کے آئے، شہزادے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی نانا جان نہ والد نے فیصلہ کیا نہ والدہ نے فیصلہ کیا، اب آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ ساری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے حضور نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہوں تو حسین کو ملال ہوگا، حسین کو تکلیف ہوگی، اور حسین کی تحریر کو عمدہ کہوں تو حسن کو رنج ہوگا، تکلیف تو دونوں میں سے کسی نہ کسی کو ہوگی۔ تو فیصلہ کیسے کیا جائے اور کس کا دل خوش کیا جائے اور کس کا دل رنجیدہ کیا جائے؟ لیکن کسی کا دل بھی رنجیدہ کرنا گوارا نہیں ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹو یہ فیصلہ ایسا ہے کہ تمہارے والد سے بھی نہیں ہوا، تمہاری والدہ سے بھی نہیں ہوا، اور میں بھی یہ فیصلہ نہیں کروں گا، تمہارا فیصلہ حضرت جبریل کریں گے، حضرت جبریل علیہ السلام تمہارا فیصلہ کریں گے۔ حضرت جبریل بحکم رب جلیل نازل ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کا فیصلہ خداوند قدوس فرمائے گا، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے گا، میں اس کے حکم سے ایک سیب لے کر کے آیا ہوں، جنت سے ایک سیب لے کر کے آیا ہوں، سفرجن لے کر کے آیا ہوں۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں ان جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں، تختی کے اوپر، ان سلیٹ کے اوپر اچھالوں، گراؤں، تو جس تختی کے اوپر یہ سیب گرے گا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ دونوں کو تختی کو رکھا گیا اور پھر رکھنے کے بعد سیب کو اچھالا گیا۔ اب دونوں تختیاں اکٹھا رکھی گئیں اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرایا۔ اب ایک سیب ہے، دو تختی پر کیسے جائے، ایک ہی پر گرے گا، لیکن اللہ کی قدرت کی وہ ایسا فیصلہ فرماتا ہے کہ ہماری عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابھی بیچ راستے ہی میں سیب تھا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، سیب آدھا آدھا ہو گیا اور آدھا حصہ ایک تختی پر، دوسرا آدھا حصہ دوسری تختی پر گرا۔ اس طرح احکم الحاکمین جل جلالہ نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریر اچھی ہے اور کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر دوسرے کی دل شکنی گوارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ تحریر دونوں کی اچھی ہے، اگر ایک کو اچھا کہا جائے گا تو دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ پتہ چلا کہ حسن و حسین کا دل دکھانا نہ ان کے والد کو پسند ہے، نہ ان کی والدہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، نہ جبریل کو پسند ہے، نہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرماتا ہے اور ان کے حق میں ایسا انوکھا فیصلہ فرما دیا کرتا ہے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ مقام ہے، مگر افسوس مخالفین کو ان کی عظمت اور رفعت نظر نہیں آتی۔ محترم حضرات، آپ دیکھیں کہ
کربلا کے میدان میں سب سے جو اہم رول ہے وہ حضرت امام حسین کا ہے۔ کچھ اگر حسین چاہتے تو تھوڑی سی دیر میں معاملہ نپٹا سکتے تھے، لیکن آپ سب سے اہم بات یاد رکھیں، یہ کربلا کا جو اتنا بڑا منظر ہوا ہے یہ کوئی ایکسیڈنٹلی معاملہ نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اچانک ہو گیا ہے، بلکہ بچپن سے ہی اس کی خبر مشہور تھی، بچپن سے ہی اس کے اعلان ہو چکے تھے۔ اس زمین کا حصہ بھی لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تھا، اس زمین سے حضرت علی بھی گزرے تھے اور وہاں پر روئے تھے، تو یہ کوئی ایکسیڈنٹلی معاملہ نہیں تھا جو اچانک ہو گیا، بلکہ یہ ایک بلند مقام تھا جو حضرت امام حسین کو عطا کیا جانے والا تھا۔ اس میں بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضور نے کیوں نہیں دعا کی، حضرت فاطمہ نے کیوں نہیں دعا کی، حضرت علی نے کیوں نہیں دعا کی کہ وہ کربلا نہ جاتے، جب جاتے نہیں تو یہ ہوتا نہیں۔ تو وہ سارے ان کے اعتراض بے سر و پا کے ہیں، ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، ابھی آپ آگے سماعت کریں گے۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت کی شہرت پہلے ہی عام ہو چکی تھی اور ان کو وہیں جانا تھا اور وہاں جا کر کے اپنے نانا کی شریعت کو بچانا تھا۔ حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی شہرت عام ہو گئی تھی، شہرت عام ہو گئی تھی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کے جانثار رضی اللہ تعالی عنہم سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خارگی میں ہی جان گئے تھے۔ ابھی حضرت امام حسین دودھ پینے کے زمانے میں تھے کہ تبھی جان گئے تھے سارے لوگ، اور کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون نہایت ہی بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہرت کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ آپ کی شہرت حدیث پاک میں تھی، آپ کی شہادت کی شہرت۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دیا، حضرت امام حسین کو آپ کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے ہیں، حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور تو جب پیدا ہوئے تھے تبھی سے اپنی امت کے حق میں آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضور نے اتنا روئے کہ دریا بہہ گئے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا تیرے حبیب نے رو رو کر دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اے اللہ کیا جہنم اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ اب تو مولا ٹھنڈی ہو جائے، اب تو تیرے بندے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی ہے ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی، میری امت اس فرزند کو، اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس فرزند کو یہ فرزند شہید کر دیے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر جبریل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے، لال مٹی بھی، کربلا کی لال مٹی بھی لا کر کے حضور کو دی۔ اور ابن سعد اور طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض الطف، یعنی میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ ارض طف، ارض کا معنی زمین، طف ایک جگہ کا نام ہے۔ ارض طف میں یعنی طف کی زمین میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ حسین کی خوابگاہ کی مٹی ہے، یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ طف ہے کیا چیز؟ تو طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ کوفہ کے قریب میں اس جگہ کو طف کہتے ہیں جس کو ہم کربلا کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں حضور نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بیٹے کو میدان ارض طف میں یعنی میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے شہادت سے پہلے ہی آپ کی شہرت ہے، حضور جان رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام خبر دے رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے لگے اور پیار کرنے لگے۔ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا یعنی فرشتے نے کہا ان امتک ستقتلہ، یا رسول اللہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بھر کر کے رکھ دیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ یہ علم غیب مصطفیٰ ہے، مٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ خون ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس شیشی کو دیکھا کہ وہ حقیقت میں جو مٹی تھی وہ خون بن چکی تھی، تو میں سمجھ گئی کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ حضرت علی جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے ہو کر کے گزر رہے تھے تو ٹھہر گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کون سی زمین ہے، تو بتایا گیا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے۔ اور کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر رونے لگے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، زمین کے اوپر آنسو آ گئے۔ اور پھر فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ان ولد الحسین یقتل بشاطی الفرات بموضع یقال له کربلا۔ اس حدیث میں تو صاف صاف لفظ کربلا آ گیا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے، دریا کا بھی ذکر فرما دیا حضور نے، دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں، جس کو کربلا کہتے ہیں، وہاں پر میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور نے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی۔ اور حضرت ابو نعیم اسبق بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے۔ اب حضرت علی کو بھی معلوم ہے ابھی کچھ واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں پر ان کے خون بہائے جائیں گے۔ سارا نقشہ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشن گوئی فرما دی، بتا دیا۔ ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع بھی دی گئی اور حضور نے بھی اس کا ذکر بار بار فرمایا، اور یہ شہادت حضرت امام حسین کے عہد طفلی ہی میں خوب مشہور بھی ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپے چپے کو پہچانتے تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا، ان کے خون کہاں بہیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں وہ نبی کے خداوند قدوس جن کی رضا جوئی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، جن کے حکم سے، جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے، جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشاروں پر سلام کرتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرے ذرے پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں، مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے ہیں۔ اور نہ حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حسین کی خبر شہادت نے تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے، اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کبار سب لوگ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا کہ آپ دعا فرما دیں کربلا کا معاملہ ٹل جائے، کیونکہ یہ بحکم الہی ہونا تھا۔ اگر حضور چاہتے دعا فرما دیتے تو ہو جاتا، لیکن حضور نے دعا نہیں فرمائی۔ ارے حضور جس کے لیے دعا فرما دیں، یہاں لب ہلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور جب دعا فرما دیں تو پھر اسے قبول ہونا ہی ہے، لیکن حضور نے دعا نہیں فرمائی۔ پتہ چلا کہ اس میں اللہ رب العزت کی کوئی حکمت تھی، جس میں نہ حضور نے دعا فرمائی، نہ حضرت علی نے دعا فرمائی، نہ حضرت فاطمہ الزہرا نے دعا فرمائی، اور نہ کسی صحابی نے دعا فرمائی کہ کربلا کا معاملہ ٹل جائے، کیونکہ یہ پہلے ہی سے مشہور تھا، یہ کوئی اچانک والا معاملہ نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو، ان پر تکالیف اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کہ اب نبی کوئی ہو نہیں سکتا، تو نواسے رسول کا درجہ اس طرح بلند سے بلند تر ہو جائے اور رضائے الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ان کی عظمت اور عفت کا بول بالا ہو جائے۔ اب دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے کہ جسے اونچی ڈگری ملتی ہے اس کا امتحان بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اسکول کے ماسٹر کا امتحان اس کے حساب سے ہوتا ہے، کلیکٹر کا امتحان اس کے حساب سے ہوتا ہے، جج کا امتحان، وکیل کا امتحان، سب کا
سب کی کیٹیگری کے حساب سے ہوتا ہے. جس کا اونچا مقام ہوتا ہے اس کا امتحان بھی ویسا سخت ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین کا امتحان سخت لیا کہ ان کا مقام بھی بہت بلند تھا. سخت امتحان میں سخت اونچا درجہ ملتا ہے. اب ایک اعتراض سماعت کر لیں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا. وہی جو میں ابھی کہا کہ بعض گستاخ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے تو دوسرے کو کس مصیبت سے بچائیں گے، کسی مصیبت سے کیسے بچا سکیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی، کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ اس میں حکمت تھی. اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے قتل سے محفوظ ہونے کی دعا ہی نہیں کی تھی. اور جب آپ نے ان کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی تو پھر یہ کہنا کہ سرے سے غلط ہے کہ وہ اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے. اس کو آپ سمجھنا ہے، ایک مثال سے سمجھ لیجئے. جیسے کہ ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی دوست دریا میں ڈوب رہا ہو اور ہمارے پاس ڈوبنے سے بچانے کے لیے کشتی وغیرہ تمام سامان موجود ہوں، مگر ہم بچانے کی کوشش نہ کریں، بچانے کی کوشش نہ کریں تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکیں. بچا سکتے تھے، بچانے کی کوشش ہی نہیں کی تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکے. ہاں، اگر ہم بچانے کی کوشش کرتے اور نہ بچا پاتے تو یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم بچا نہیں سکے. بچانے کی کوشش کرتے اور پھر بچا نہ سکتے تب یہ بات کہنا صحیح ہوتا کہ ہم بچا نہ سکتے. حضور دعا فرماتے اور پھر بھی حسین شہید ہو جاتے تب کوئی کسی کا اعتراض صحیح ہوتا کہ حضور بچا نہ سکتے. حضور نے دعا ہی نہیں فرمائی کیونکہ اللہ کی اس میں حکمت تھی. تو ان کا یہ اعتراض بیجا ہے، فالتو ہے. تو اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بچانے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو بچانے کی کوشش نہیں فرمائی، لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو نہیں بچا سکے. خدا تعالی سمجھ عطا فرمائے. اور بعض گستاخ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الانبیاء کے نواسے ہیں، صحابی ہیں، جن کے درجے کو بڑے سے بڑا ولی غوث قطب بھی نہیں پہنچ سکتا، جب وہ اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب کی جان نہیں بچا سکے تو دوسرا کوئی غوث و قطب کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض غوث و قطب پہ لاتے ہیں. کہتے ہیں جب امام حسین اپنے خاندان والوں کو نہیں بچا سکے، جو غوث و قطب سے بھی ان کا مرتبہ بڑا ہے، جب وہ کربلا میں اپنے خاندان کو نہیں بچا سکے تو غوث و قطب ہماری کیا مدد کریں گے؟ یہ بات گستاخ کہتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جب دنیا میں رہتا ہے تب تو وہ مدد کرتا ہی ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اسے اور پاور عطا فرما دیتا ہے اور اسے طاقت عطا فرما دیتا ہے، وہ مدد کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ بعض گستاخوں کا اعتراض ہے. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے. امام حسین اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے، جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے. اور جان بچانے کا راستہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا. اگر جان ہی بچانا چاہتے تو بڑی آسانی سے جان بچ جاتی کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور جب اپنے علاقے میں پہنچ جاتے تو انکار فرما دیتے کہ مجھے بیعت منظور نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کیا. سردار دست نداد در دست یزید، حقاق بنائے لا الہ ہست حسین. حسین نے جان دے کر کے اسلام کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے. تو وہ جان کو بچانے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے گئے تھے. اور اگر جان بچانے کا راستہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے جب حرام قطعی کا کھانا پینا اور جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے تو آپ جان بچانے کے لیے
کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے یزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے اور جب دشمن کی گرفت سے آزاد ہو جاتے تو انکار کر دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان بچانا نہیں تھا بلکہ جان دے کر کے اسلام بچانا تھا۔ جان بچانے کی شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی جان جا رہی ہو، کھانے پینے کا کوئی سامان نہ ہو تو اور صرف حرام چیز ہو جسے کھانا جائز نہیں، سور کا گوشت آپ کے سامنے رکھا ہوا یا پینے کو پانی نہیں ہے، شراب رکھی ہوئی ہے، تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ پہلے اپنی جان بچاؤ۔ جان بچانے کے لیے تم تھوڑی سی شراب پی سکتے ہو، اب ایسا نہیں کہ پینے کی اجازت مل گئی تو پوری بوتل ہی پی جائے، صرف جان بچانے بھر کے لیے اجازت ہے۔ سور کا گوشت جو نجس اور حرام ہے، بھوک آپ کو لگی ہے، اگر نہیں کھایا تو جان چلی جائے گی، تو تھوڑا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ تو یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر جان جا رہی ہو تو جان کو بچانے کے لیے حرام کام کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن یہاں پر جان بچانے کے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا، صرف بیعت کر لیتے اور بعد میں انکار کر دیتے، لیکن نہیں، معاملہ تو کچھ اور تھا، جان نہیں اسلام بچانا تھا۔ اور رہی عزیز و اقارب کی جان بچانے کی بات، چلو امام حسین نے اپنی جان نہیں بچائی تو دوسروں کی جان کیوں نہیں بچائی؟ تو آپ کے جو عزیز و اقارب تھے میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی، ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی، اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کو موت آئے گی تو ایک ساعت آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ جب جان جانی ہی ہے تو اللہ کی راہ میں جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ شہادت کا درجہ ملے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ تو شہادت کا درجہ مل رہا تھا اور عمر مکمل تمام ہو رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی کی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا جب اس کا وقت آ جائے گا، جب وقت آ جائے گا تو اس سے جانا ہے۔ اگر یہ معقول جواب اعتراض کرنے والوں کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دن دور نہیں ہے جب وہ یہ بھی کہیں گے، اگر اتنا جواب دینا بھی ان کو سمجھ میں نہ آئے اعتراض کرنے والوں کو، تو اب دیکھیے اگر یہی اعتراض کرتے ہوئے رہے تو ایک بہت بڑا اعتراض لازم آئے گا۔ کیا؟ اگر یہ عقل والا جواب ان کی سمجھ میں نہیں آئے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وہ یہ بھی کہیں گے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیاء کو قتل سے نہیں بچا سکا تو پھر کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اللہ پر اعتراض کریں گے، کیونکہ نبیوں کو ان کی امت نے قتل کیا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ نبی اللہ نے نبیوں کو نہیں بچایا تو دوسرے کو کیا بچائے گا؟ تو یہ سب حکمت خداوندی ہوتی ہے، اللہ کی اس میں جو حکمت ہوتی ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، ہماری عقل کے گھوڑے وہاں کام نہیں کرتے۔ بس اتنا سمجھ لیں جو عقل والوں نے کہا ہے انہوں نے بہت خوب سوچ سمجھ کے کہا ہے، ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اسی سے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ایمان کے ساتھ رب ایمان ہی پر خاتمہ عطا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں شفائے